پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت پیار۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ تو لیٹ اسٹارٹ فار ویڈیو۔ اوکے گائز، تو آج میرا ٹاپک ہے مشکل وقت میں زندگی کیسے گزاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی کی اسپیڈ سے کوئی چیز گزرتی ہے۔ ان کے نامہ اعمال کا ان کو ذرا فکر نہیں ہوگا۔ ان سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے ایسا کون سا اعمال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنے خوش ہیں کہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے، ہم بھی عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن صرف وجہ ایک تھی کہ وہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہتے تھے۔ رب نے جو ان کے لیے فیصلہ کیا تھا وہ اس فیصلے پر راضی رہتے تھے۔ وہ اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اے رب تو نے مجھے یہ دیا، اس کو تم نے اتنا دے دیا، اس کو تم نے اتنا کیوں دیا، میرے پاس تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے، جو اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں۔ اور جو رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور ان کے لیے زندگی میں بھی بہت سی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ علامہ اقبال جب وکالت کرتے تھے تو علامہ اقبال کے پاس ایک عیسائی خاتون آئی۔ وہ عورت غیر مسلم تھی اور وہ اپنے اکثر مقدمات کے سلسلے میں علامہ اقبال کے پاس آتی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ خاتون آئی علامہ اقبال کے پاس تو اس عورت نے حجاب کیا ہوا تھا۔ علامہ اقبال کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ تو عیسائی خاتون تھی، یہ تو کرسچن تھی، اس نے تو کبھی اپنے بالوں کو کور تک نہیں کیا تھا، اور آج یہ عورت حجاب میں۔ علامہ اقبال کو اتنا تجسس ہوا کہ انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ اس عورت نے کہا، اے اقبال، میں جانتی تھی کہ تو مجھ سے ضرور پوچھے گا۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے اچانک خیال آیا کہ آپ تو پردہ کرتی ہی نہیں تھی، لیکن یہ اچانک پردہ کرنے کی ریزن کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، اے اقبال، اس کے ریزن یہ ہے کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس نے اپنی یہ پوری کہانی بتائی کہ وہ کیسے مسلمان ہوئی۔ وہ کہتی کہ میں بے اولاد تھی، مجھے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی، میرا کاروبار بھی بہت اچھا تھا، لیکن مجھے ڈپریشن اور ٹینشن میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ میں ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتی تھی، اور میرے ہوٹل میں ایک بابا جی کام کرتے تھے، وہ برتن دھوتا تھا، بوڑھا بابا جی۔ ایک دن وہ بوڑھا بابا جی میرے پاس آیا اور کہتا ہے، بیٹی مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے پوچھا، بابا جی خیریت؟ آپ نے تو کبھی چھٹی مانگی نہیں۔ تو کہتے، آج میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہتی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس بابا جی کا ایک ہی واحد سہارا تھا جو اس دنیا سے چلا گیا، تو اس بابا جی پر کیا گزرتی ہوگی۔ کہتی اس سے اگلے دن میں اور میرا شوہر اس بابا جی کے پاس تعزیت کے لیے گئے، لیکن میں جا کر دیکھتی ہوں کہ اس آدمی کے دل میں، اس آدمی کے زبان پہ ذرا ناشکری کے کلمات نہیں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، رب نے مجھے بیٹا دیا اور رب ہی اس کو لے گیا، تو میں کیوں شکوہ کروں؟ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرا رب جیسے مجھے رکھے میں اس میں خوش ہوں۔ کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ اتنا صبر، کہ ایک ہی بیٹا اور وہ بھی چلا گیا، اور کہتی میں اسی ٹینشن میں گھر آ گئی۔ اب کہتی 3 دن بعد وہ بابا جی کام پر آ گئے، 1 مہینے تک وہ کام کرتے رہے۔ ایک دن پھر وہ بابا جی میرے پاس آئے تو کہتے ہیں، بیٹی مجھے آج پھر چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا، بابا جی خیریت؟ کہتے، بیٹا آج میری بہو بھی انتقال کر گئی۔ کہتی مجھے آیا کہ بابا جی کی بہو بھی چلی گئی، بابا جی کی واحد وہی تھی گھر کو سنبھالنے والی، وہ بھی چلی گئی، تو بابا جی کا کیا ہوگا؟ کہتی میں ان بابا جی کے ساتھ گئی، میں نے ان کو کہا، بابا جی اب آپ کا کیا ہوگا، اب آپ کیسے کریں گے سب کام؟ کہتے جس اللہ نے مجھ پہ مشکل ڈالی ہے
وہ اللہ ہی مجھے اس سے باہر نکالے گا۔ بابا جی کی زبان پر پھر کوئی شکوہ نہیں آیا، کہتا میں رب کی رضا میں راضی ہوں، میرا رب اگر مجھ سے ایسے راضی ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس سے گلہ کرنے والا۔ کہتا ہے میں کوئی لاوارث ہوں، میرا رب ہے میرے ساتھ، میں کون سا اس دنیا میں رہوں گا، یا مجھے کون سا ساری زندگی اس دنیا میں رہنا ہے جو میں اللہ سے شکوہ کروں۔ آج اس نے اگر میرا بیٹا میری بہو لے لی ہے تو کل مجھے بھی اس کے پاس جانا ہے، میں مل لوں گا ان سے۔ کہتی اس کے بعد بابا جی اپنے چھوٹے پوتے کے ساتھ جو صرف 4 سال کا تھا آ کے میرے ہوٹل میں کام کرنے لگ گیا۔ دن گزرتے گئے، 3 مہینے بعد بابا جی کا پوتا کھیلتے کھیلتے چھت سے نیچے گر گیا، گردن کے بل نیچے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں پہ اس کی جان چلی گئی۔ کہتی مجھے اتنی حیرت ہوئی اور میں نے فوراً ایمبولینس کو بلایا، لیکن ہسپتال جاتے جاتے وہ بچہ دم توڑ چکا تھا۔ کہتی میں نے بابا جی کو کہا بابا جی اب بھی آپ کیا نہیں روئیں گے، اللہ سے شکوہ نہیں کریں گے، اس نے آپ سے آپ کا پوتا واحد سہارا بھی لے لیا۔ تو بابا جی کہتے ہیں بیٹا میں کون ہوتا ہوں اللہ سے شکوہ کرنے والا، اس کی کھیتی تھی، وہ کچی کاٹ لے یا پکی کاٹ لے یہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں تو ہوتی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ عورت کہتی میں اس سے اتنا امپریس ہوئی کہ بابا جی اتنا سکون یہ کیسے آپ کو ملتا ہے؟ تو بابا جی نے کہا تم بھی کلمہ پڑھ لو تو تمہیں بھی سکون ملے گا، تم بھی اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو اللہ پاک تمہارے لیے بھی زندگی آسان کر دے گا۔ تو آج میں اتنے سکون میں ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا ہے، تو اسی لیے میں بھی سکون میں ہوں۔ حضرت ابو طلحہ اللہ تعالیٰ کے بہت سخی صحابی تھے۔ ایک دفعہ ان کا بیٹا بیمار پڑ گیا تو وہ اپنے بیٹے کی تیمارداری میں لگے رہے، بیٹے کو سنبھالتے رہے۔ تو بیگم نے کہا کہ ابو طلحہ اگر تو گھر میں رہے گا تو کمائے گا کون اور کھائیں گے کیسے ہم؟ آپ جائیں کما کر لے کے آئیں، مزدوری کریں۔ حضرت ابو طلحہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مزدوری کرنے کے لیے نکل گیا۔ لیکن واپسی پر اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب بیوی کا صبر دیکھیں، جب شوہر گھر آیا تو اس نے بتایا نہیں، فوراً واویلا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بیٹا لے لیا ہے۔ وہ شوہر گھر آیا، بیگم نے اس کو کھانا کھلایا، اس کو جب کھانا کھلا کر فارغ ہو گئی تو اس نے اپنے شوہر کو کہا میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر کسی نے کوئی اپنی امانت ہمارے پاس رکھوائی ہو اور وہ اپنی امانت لے لے تو کیا ہمیں گلہ کرنا چاہیے؟ تو شوہر نے کہا نہیں، اس میں تو ہمیں گلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔ تو کہتی بس ماں تھی نا، رونے لگی۔ تو ہمارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، تو ہم کس منہ سے اللہ سے شکوہ کریں گے؟ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم اللہ سے راضی ہیں۔ یہ تھی ہمارے اسلاف کی باتیں، یہ تھی ہمارے اسلاف جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے اور اپنی زندگی اللہ کی رضا میں گزارتے تھے، تو زندگی ان پر پرسکون گزرتی تھی، ان کو ڈپریشن، انزائٹی اور ٹینشنز یہ نہیں ہوتی تھی زندگی میں۔ کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے، رب نے ان کے لیے جو منتخب کیا ہے وہ اس پہ خوش رہتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے تم نے اس کو یہ دے دیا، تم نے اس کو اتنا امیر کر دیا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی زندگی سکون میں گزرتی تھی۔ حضرت سفیان ثوری جو ہیں وہ ایک دن دعا مانگ رہے تھے اور ان کی دعا میں بس یہی بات تھی، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت رابعہ بصری پردے کے پیچھے سے یہ دعا سن رہی تھی تو انہوں نے ٹوک دیا اور کہتی ہے اے سفیان تو کوئی آگے بھی لفظ بول لے، کب سے تو میں سن رہی ہوں یہی بول رہا ہے، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، لیکن اے سفیان تو مجھے بتا کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو اللہ کی رضا میں راضی ہے؟ تجھے رب نے جو دیا ہے تو اس میں راضی ہے؟ جب تو ہی رب سے راضی نہیں ہے، تو ہی رب سے شکایت کرتا ہے کہ تو نے مجھے رزق نہیں دیا، تو نے مجھے دولت نہیں دی، تو نے مجھے زمین نہیں دی، تو تم اپنے اللہ سے راضی نہیں آئے تو رب تجھ سے کیسے راضی ہوگا؟ جب تم اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جائے گا تو رب بھی تجھ سے خود راضی ہو جائے گا۔ تو یہ آج کل اگر دیکھیں ہمارے دور میں، اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں تو نفسا نفسی کا اتنا عالم ہو گیا ہے کہ ہم
نفسا نفسی کا اتنا عالم ہو گیا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کے لائف سٹائل دیکھ کر اپنی زندگیاں اجیرن کر دیتے ہیں، اپنی زندگیاں دوبر کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس وہ ہے، وہ اتنا امیر ہے، اے اللہ تو نے مجھے کیوں نہیں کیا؟ اللہ اس کے پاس اتنا رزق ہے، تو نے مجھے اتنا رزق نہیں دیا، اے اللہ وہ ایسا ہے، تم نے مجھے ویسا کیوں نہیں بنایا؟ جب ہم خود ہی لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کرنے لگ جائیں گے تو کیسے ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا؟ کیسے ہم سکون سے جی سکیں گے؟ اپنا موازنہ کسی اور کے ساتھ نہ کریں، بلکہ جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی رہنا سیکھیں، تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اور دیتا ہے جو رب کی رضا میں راضی ہوتا ہے اور اس کا شکر کرتا ہے۔ جب ہم ہی اللہ کے ناشکری کریں گے، ہم اپنے سے نیچے کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے۔ جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے دین خود ہی ہمارے اندر بھی صبر آ جائے گا، اور ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کر لیں گے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جائیں گے، تو ہماری زندگی میں بھی بہت سکون آئے گا اور ہم سکون سے اپنی زندگیاں گزار سکیں گے۔ تو آج کا میرا یہی ٹاپک تھا کہ اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں تو رب بھی ہماری زندگیاں بہت آسان کر دے گا، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنا مشکل وقت، اپنی مشکل ٹائم کیسا گزارنا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو میرا ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا، تو کائنڈلی یہ ٹینشن ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ختم کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز آتی رہیں گی، میرے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ اسٹے ٹون ود می۔ اللہ حافظ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔